ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کے پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی، ہمیں ضرورت ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور سیکھنے کی. یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے. یہ ہم برباد ہو گئے اگر اس کو حاصل کیے بغیر مر گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر دکھایا. اس نے قرآن کو محفوظ کیا، حدیث کو محفوظ کیا. یہ چھوٹا سا بیٹا ہے ہمارا، اس کو نہیں پتا کہ الف لام سے والناس تک جو میں نے یاد کیا اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ایک لفظ کا مطلب نہیں آتا اور یہ یاد کیے بیٹھا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جس چیز کی سمجھ نہ ہو اس کو تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، چلے جائے کہ یاد کرنا. جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ تو آدمی ٹھپ کے رکھ دیتا ہے، یاد کہاں سے کرتا ہے. رٹے بھی لگاتا ہے تو ان چیزوں کے رٹے لگاتا ہے جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو کائنات میں واحد کتاب جو 6000 سے زیادہ آیات پر مشتمل اور انتہائی فصیح و بلیغ الفاظ پر مشتمل، زیر زبر جزم پیش کے حرکات سکنات پر مشتمل، اس کے باوجود یہ ہمارے بچے جو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں جانتے، الحمد سے شروع ہو کر والناس تک گولی کی رفتار سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، نہ اٹکتے نہ کھٹکتے. جہاں ذرا متشابہ لگے خود پتہ چل جاتا غلط ہو گیا، پھر پیچھے سے چلتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ اللہ نے اس کتاب کو ہمارے سینوں میں اتار دیا اور کچھ لوگوں کو اس کا عشق دے دیا کہ ہم نے یاد کرنا ہے، ہم نے یاد کرنا ہے. بچوں کو بھی شوق ہم نے یاد کرنا ہے. قاری پڑھانے والے ہمارے عام طور پر عالم نہیں ہوتے، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں. جنت کا ذکر گزرا یا دوزخ کا ذکر گزرا، توحید آئی یا رسالت آئی، عبرت آئی یا واضح